لنگڑا یا کانا یا کان کٹا یا خسی جانور کیا قربانی پر لگ سکتا ہے؟ فقہ محمد و آل محمد علیہ السلام میں اپنے پالے ہوئے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے کہ جانوروں کی عمر کا حساب دانتوں کے لحاظ سے لگایا جاتا ہے کہ یہ دندہ ہے یا دندہ نہیں ہے۔ یہ جو معیار ہے یہ عوامی معیار ہے، یہ شرعی اور اسلامی معیار نہیں ہے۔ جانور کے بہت سارے اعضاء کھانے مکروہ ہیں اور بعض اعضاء جو ہے وہ کھانے حرام ہیں۔ قربانی کا ان 3 ایام میں افضل ترین وقت کون سا ہے؟ ایک اہم ترین مسئلہ کہ جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی وہ ہے آلات ذبح۔ عید قربان کے اہم ترین اعمال میں سے ایک مستحبی عمل جانور کی قربانی دینا بھی ہے۔ عید قربان کے موقع پر جانور کی قربانی دینا مستحب مؤکد ہے جو حاجی پر مقام حج پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام مسلمانوں پر قربانی دینا عید قربان کے موقع پر مستحب ہے، واجب عمل نہیں ہے۔ اور اس قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے جانور کا انتخاب کیا ہے، اور ہر قسم کا جانور نہیں بلکہ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، دمبا، یہ جانور ہیں کہ جن کی قربانی دینا، جن کو قربان کرنا، جن کو ذبح کرنا مستحب ہے، جس میں اہم چیز اس جانور کی عمر ہے۔ عمر کی شرط قربانی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اونٹ کے لیے 5 سال مکمل ہونا، 6 سال میں داخل ہونا ضروری ہے۔ گائے اور بکری کے لیے 2 سال مکمل ہونا اور 3 سال میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بھیڑ اور دمبے کے لیے 7 ماہ مکمل ہونا اور 8ویں ماہ میں داخل ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے کہ جانوروں کی عمر کا حساب دانتوں کے لحاظ سے لگایا جاتا ہے کہ یہ دندہ ہے یا دندہ نہیں ہے۔ یہ جو معیار ہے یہ عوامی معیار ہے، یہ شرعی اور اسلامی معیار نہیں ہے۔ شرعی اور اسلامی معیار سال اور مہینوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سال اسلامی سال ہوں یا وہ شمسی اور انگریزی سال ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھیڑ کی عمر کے لحاظ سے جو اختلاف ہے، آیت اللہ سید علی حسینی سستانی دامت ظلہ کے مطابق 7 ماہ بھیڑ یا دمبے کا مکمل ہونا ضروری ہے، جبکہ آیت اللہ سید علی خامنائی رہبر انقلاب کے نزدیک بھیڑ اور دمبے کا 1 سال مکمل ہونا اور دوسرے سال میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اب بساؤ کا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب کیا تو مذہب اہل البیت علیہ السلام میں ہر قسم کا جانور اس کو قربانی پر قربان کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، احسن اور بہتر اور مستحب یہ ہے کہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، موٹا، تازہ اور توانا جانور ہو، کمزور جانور کو قربان نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کمزور جانور کی قربانی دی جائے تو استحباب بھی ادا ہو جاتا ہے اور قربانی بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کانا ہو یا لنگڑا ہو یا کان کٹا ہو یا کمزور ہو یا خسی ہو تو اس کی قربانی دینا جائز ہے اور اس سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ اور بسا اوقات لوگ خود اپنے ہاتھوں سے جانور کو پالتے ہیں پھر اسی کی قربانی کرتے ہیں، تو فقہ محمد و آل محمد علیہ السلام میں اپنے پالے ہوئے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قربانی مکہ اور منا، مکہ اور مدینہ والوں کے علاوہ، یعنی حج کرنے والے کے علاوہ یہ قربانی کتنے دنوں مستحب ہے؟ تو وہاں تو 4 دن مستحب ہے، جبکہ اس کے علاوہ پوری دنیا میں 3 دن قربانی مستحب ہے۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن مستحب ہے۔
البتہ یہ جو درمیان میں راتیں آتی ہیں یعنی 11 کی رات اور 12 کی رات، افضل ترین وقت میں سستانی صاحب کے مطابق احتیاط واجب ہے کہ قربانی نہ کی جائے، یعنی ایام اور دن میں اس کے علاوہ اوقات میں قربانی کی جائے، یعنی جانور کو ذبح کیا جائے۔ تو افضل ترین وقت وہ طلوع عید قربان والے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو طلوع سورج، طلوع شمس کے بعد اتنی مقدار میں وقت کا گزر جانا کہ جس میں انسان اگر عید کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اس کے بعد اتنی مقدار کے بعد سے لے کر ظہر کے وقت تک یعنی زوال کے وقت تک یہ وقت قربانی کا افضل وقت ہے، اور باقی پورے 3 دن قربانی کسی بھی وقت میں سوائے درمیان والی 2 راتوں کے کسی بھی وقت میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جس شخص کے ذمہ عقیقہ ہے وہ اگر اپنی قربانی میں عقیقے کی بھی نیت کر لے تو اس کی طرف سے عقیقہ ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں پتی ڈالی جا سکتی ہے، شراکت کی جا سکتی ہے، لیکن عقیقے کا جانور وہ ایک خالص اس کے لیے ہوگا جس کی طرف سے عقیقہ ادا کیا جائے گا، اس کی طرف سے عقیقہ بھی ہو جائے گا اور اس کی طرف سے قربانی بھی ہو جائے گی۔ ذبح کرنے والا جو آلہ ہے اس کے لیے سید علی حسینی سستانی دامت ظلہ کے مطابق چھری کا، چاقو یا خنجر کا، لوہے کا ہونا احتیاط لازم کی بنیاد پر ضروری ہے۔ احتیاط لازم ہے کہ یہ خنجر یا چھری یعنی آلہ ذبح لوہے کا ہو، سٹیل اور کسی اور مادے سے بنا ہوا نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی بندہ سستانی صاحب کے اس مسئلے پر، ان کی تقلید پر باقی رہتے ہوئے قربانی کرے گا تو اس کے لیے لوہے کا آلہ استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر نہیں ملتا تو بصورت دیگر مجبوری کے عالم میں سٹیل کی چھری استعمال کی جا سکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ احتیاط واجب والا مسئلہ ہے تو احتیاط واجب والے مسئلے میں کسی ایسے مجتہد کی تقلید کی جا سکتی ہے کہ جو سستانی صاحب کے بعد عالم ہو، تمام مراجع سے سستانی صاحب کے بعد بڑے عالم ہوں، بڑے مجتہد ہوں، اور ان کا فتویٰ موجود ہو کہ لوہے کے علاوہ سٹیل کی چھری سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، تو اس مسئلے میں خاص طور پر اس مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آیت اللہ السید شبیری زنجانی دامت ظلہ کے نزدیک چھری اگر سٹیل کی بھی ہو تو اس کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے، ان کے نزدیک لوہے کی چھری کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی سستانی صاحب کا مقلد ہے تو اس کے لیے 2 باتوں میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے، یا وہ چھری لوہے کی استعمال کرے، اگر لوہے کی استعمال نہیں کرے گا تو اس کا وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس مسئلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی کی تقلید کر لے گا، اور تقلید کی نیت کرنا ضروری ہے، ہاں ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت تقلید کی تبدیلی تقلید کی نیت کی جائے، بعد میں بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ اس مسئلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی کی تقلید کرتا ہوں تو اس بنیاد پر پھر اس کا ذبیحہ حلال ذبیحہ ہوگا اور اس کی قربانی قابل قبول ہوگی۔ جانور کے بہت سارے اعضاء کھانے مکروہ ہیں اور بعض اعضاء جو ہیں وہ کھانے حرام ہیں۔ عام طور پر جانور کے جو کپورے ہیں اس کو کھانا حلال سمجھا جاتا ہے، جبکہ نہ صرف یہ مکروہ ہیں بلکہ ان کا کھانا حرام بھی ہے، اس لیے سے اجتناب کرنا ہر مومن کے لیے ضروری اور واجب ہے۔